السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے ایمانی ساتھی، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں۔ آج ہمارا خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 20 الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سمجھنے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 20، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے اما خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ پوری ایک آیت ہے، کافی بڑی، جس کی ٹرانسلیشن ہے بھلا بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، جس کی ٹرانسلیشن ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ اب اس پارہ کے آغاز میں آسمان سے پانی، پھر بیج سے کومپل، کومپل سے پودا، پھر تناور درخت، پھلوں سے لدے درختوں کے باغات بنانے والی ذات کا تذکرہ ہے، اور اختتام پر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کا تذکرہ ہے۔ تو وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میرے اور آپ کے لیے یہ پارہ پیغام رکھتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں شروع سے لے کر آخر تک جوں غور و فکر کرتے جاؤ گے کہ ان کا خالق کون ہے، بالاخر زبان سے یہی نکلے گا، اللہ 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 اکبر۔ آئیے دیکھیے اس بارے میں کتنے خوبصورت انداز سے توحید کے سبق کو دل و جان میں اتارنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور کس قدر خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے کہ توحید کا رنگ یہ ہوا کرتا ہے۔ توحید سکھلانے کا انداز دیکھیے، سوالیہ پیرائے میں توحید کا سبق سکھانا، یعنی کہ سوالیہ انداز میں توحید کا سبق سکھانا کہ نمبر 1 پوائنٹ ہے جو کہ سوالیہ انداز میں توحید سکھانے والا ہے کہ زمین کو قرار بخشنے والی، نہریں جاری کرنے والی، پہاڑ بنانے والی، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ سوالیہ انداز میں ہے نا۔ سورہ نمل آیت نمبر 61 میں ارشاد ربانی ہے، کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ زمین کو قرار بخشنے والی، نہریں جاری کرنے والی ذات کون سی ہے، پہاڑ بنانے والی ذات کون سی ہے، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ یہاں توحید کا، سراسر توحید کا ذکر ہے کہ جس نے زمین کو قرار گاہ یعنی ہماری پناہ گاہ، رہنے کی جگہ بنایا، وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے درمیان یعنی کہ زمین پر نہریں جاری کی، وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پہاڑ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جو دو سمندر ہیں جو جن کو آپس میں جو ہے وہ ملنے سے روک دیا رب کائنات نے، کہ وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ دونوں پانی آپس میں مل جائیں، تو ان کے درمیان جو روک بنائی ہے وہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود بھی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو یہ سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ اللہ واحد و احد معبود ہے، ہمارا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اسی کی عبادت کرتے ہیں، صرف وہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، ہمارا معبود ہے۔ تو سراسر توحید ہے جو کہ عقل کے اندھوں کو بھی جو ہے وہ سبق دیتی ہے توحید ان آیات کی، اس پارے کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے گا، سوالیہ پیرائے میں کسی لاچار اور مجبور کی دعا سننے والی، اس کی تکلیف کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ اب یہاں پر لاچار اور مجبوروں کی دعائیں سننے والی ذات کا ذکر کیا گیا اور تکلیف کو دور کرنے والی ذات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون سی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ربانی ہے، بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے
کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ یہاں پر مجبوروں اور بے قصوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ پکارتے ہیں رب کائنات کو تو ان کی سننے والا کون ہے، اور پھر ان کی جو سختی ہے، مشکل ہے، وہ دور کرنے والا کون ہے؟ رب کائنات۔ اور پھر یہ کہ تمہیں زمین کا یعنی کہ انسان کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یہ سارے کام کر رہا ہے، اور پھر تم بہت کم نصیحت و عبرت پکڑتے ہو، یعنی تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، غور و فکر کرتے ہو۔ یہ انسان کی خصلت بتائی جا رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے خشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ دکھانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ یہاں پر سمندر اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں ارشاد ربانی ہے، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ یہاں پر کیا کہا ہے؟ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، یعنی خشکی ہو، زمین ہو، یا تری ہو یعنی پانی ہو، تو وہ خشکی اور تاریکیوں اندھیروں میں بھی راہ دکھانے والا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلانے والا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسم خراب ہوا ہے، بادل چھا گئے ہیں، تو وہ خوشخبری کی نوید ہوتی ہے، اور پھر بادل چھاتے ہیں، ہوا چلتی ہے، پھر تیز ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے، بادل گرجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بارش اترتی ہے۔ تو بارش بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا۔ تو جو کوئی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے خوشخبریوں والی ہوا چلتی ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ اللہ ان سب سے بلند و بالا تر ہے۔ تو یہاں پر پھر پوچھا گیا ہے، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں، یعنی رب کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تو ان سب سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والی، آسمان و زمین سے رزق مہیا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 64 میں ارشاد ربانی ہے، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہاں پر اللہ کی ذات کا جو ہے وہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پہلی دفعہ ہماری پیدائش کی، ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہمیں موت دے گا، واپس ہم زمین میں جائیں گے، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، یعنی آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین پہ وہ کھیتی اگتی ہے، تو زمین اور آسمان مل کے انسان کو روزیاں دے رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، تو اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ سارے کام دیکھ رہا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ تو ان سے کہہ دیں کہ اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی انتظامات کو سنبھالنے والا ہے، جبکہ اللہ کی اکیلی واحد ذات جو ہے وہ تمام کاروبار سنبھالے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ نمبر 5 دیکھیے گا، دنیا میں سب کو نوازنے والی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ یہاں پھر توحید کا ذکر، توحید کا تذکرہ۔ سورہ نمل آیت نمبر 72 میں ارشاد ربانی ہے، یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کہ دنیا میں سب کو نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے۔ آج 21ویں رات ہے، ٹھیک ہے، پہلی طاق رات ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، نوازنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں کا جو لوگ ناشکر اپن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں پھر جو کہ غضب کے مستحق و سزاوار ہوتے ہیں۔ رب کائنات تو سب کو نوازنے والی ذات ہے، وہ اللہ رحمان کی ذات ہے، اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، وہ تو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمتوں کے خزانے لٹاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، ان کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے گھاٹے کا سودا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدین میں رہنے کے لیے انتظام کرنے والی ذات تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 6 کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو قیام کیا مدین میں، تو وہاں پر انتظام کرنے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور کوئی نہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی،
میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے. یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور مدین میں ان کے رہنے کے کا انتظام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پناہ گاہ بھی ہو جائے اور ان کی جو ہے وہ سلسلہ تبلیغ کا وہ بھی چلتا رہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے. یعنی اللہ کو گواہ اور کارساز اپنے کاموں پہ بنایا گیا ہے, اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں. اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ تو بس استغفر اللہ. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, فرعون کو پانی میں غرق کرنے والی اگر کوئی ذات ہے اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. سورہ قصص آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ. ٹرانسلیشن ہے اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جائیں گے. تو یہاں پر فرعون کا جو ہے وہ غرور دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا, یعنی کہ ناحق تکبر کیا. تکبر کرنے کی اجازت رب کائنات نے دی ہی نہیں. تو سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جائیں گے. یعنی کہ فرعون نے کیا کیا؟ غرور اور تکبر میں پورے ملک پر جو ہے وہ حکومت کی. ٹھیک ہے, پورے ملک پر حکومت کی اور اس کے بعد بھی سمجھ لیا, اس کے بعد بھی یہ کہ وہ یہ بھول بیٹھے کہ رب کائنات کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمیں تو واپس جانا ہی نہیں ہے, ہمیں یہی رہنا ہے اور وہ جو ہے وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جائیں گے. انہوں نے سمجھ لیا کہ رب کائنات کی طرف لوٹائے ہی نہیں جائیں گے. تو فرعون کو پانی میں غرق کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. سورۃ القصص میں آغاز جو سورت کا ہے اس میں آیت نمبر 48 تک, شروع سے لے کر آیت نمبر 48 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق بیان فرمایا ہے. پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ جس سال فرعون بچے ذبح کرتا تھا اسی سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں پانی میں بہا دینے والی بات ڈالنے والی صندوق میں بند سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی لہروں سے فرعون کے محل میں پہنچانے والی, فرعون کے گھر میں ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھانے والی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی والدہ کے پاس لوٹانے والی ذات ہے. تو کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. کس طرح سے توحید کا سبق جو ہے وہ ہمیں ملا ہے کہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بچے ذبح کرنے ہیں, بچیاں زندہ رکھنی ہیں, اور اتنی سخت نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں بہا دیا جائے صندوق میں بند کر کے. انہوں نے بہایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی لہروں کو حکم دیا فرعون کے محل تک پہنچنے کے لیے. فرعون کے محل تک پہنچے. فرعون کے گھر میں ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی, پروان چڑھے وہ, اور اس فرعون کی بیوی ہی ان کو پالنے والی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی والدہ کے پاس جو لوٹانے والی ذات ہے وہ بھی رب کی ذات ہے. تو اللہ ذوالجلال ہی کی ذات ہے جس نے یہ سارے حالات پیدا کیے اور دکھایا کہ دیکھو تم میرے ہی پیدا کردہ ہو, جتنی مرضی پابندیاں لگا لو, تالے لگا لو, لیکن جو میں نے کرنا ہے اس کے لیے میں نے راستہ بنا دینا ہے. اگلا پوائنٹ ہے ہدایت سے نواز دینے والی ذات ہے. تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے. یعنی ہدایت ہمیں رب سے مانگنی چاہیے. وہی رب کی ذات ہے جو ہدایت دیتی ہے. رب سے ہدایت مانگتے رہیں, لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور جسے ہم چاہیں گے اسے ہدایت نہیں مل سکتی, جسے رب چاہے گا اسے ہدایت ملے گی, کیونکہ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے. یعنی کہ ہدایت جن کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے آگاہ ہے, اور جو ہدایت مانگ رہے ہیں ان کے دلوں کے حال سے بھی اللہ تعالیٰ
خوب واقف ہے، آگاہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے دلوں میں چھپے راز اور جذبات تک جاننے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 69 میں ارشاد ربانی ہے ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو کچھ سینوں میں ہے چھپا ہوا اور جو کچھ ظاہر ہے ان کی زبانوں پر، وہ سب کچھ رب کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو، سوچوں میں ابھرنے والی چیزوں کو اور پلانز کو، منصوبوں کو، اور جو کچھ ان کی زبان پر ہے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی اور جذبات تک کی جو ہے وہ جانکاری صرف رب کائنات کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ سو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہ ہر حال میں ہم سے باخبر ہے۔ اگر پوائنٹ نمبر 11 دیکھیے گا کہ اگر اللہ ذوالجلال رات کے اندھیرے کے ساتھ دن کو بھی اندھیرے میں بدل دے تو بتائیں کون سی وہ ذات ہے جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی کا اہتمام کرے گی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر رات کے اندھیرے کے ساتھ دن کو بھی اندھیرا ہی بنا دے، رات ہی بنا دے، تو اس تاریکی کو ختم کرنے والی اور روشنی کا انتظام کرنے والی، اہتمام کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ذوالجلال کے علاوہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 71 میں ارشاد ربانی ہے کہ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ہمیں یہاں پر دن اور رات سے نشانیاں دی گئی ہیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ ایک الگ انداز میں اس بارے میں سمجھا رہا ہے، ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے، ہمیں مشورے دے رہا ہے کہ توحید کا راستہ جو ہے وہ مت چھوڑنا، توحید بیان کرنا، توحید کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اور صرف مجھ ہی سے مانگنا کیونکہ میں ہی معبود اور الہ ہوں تمہارا اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں کس طرح سے کہا ہے کہ اگر وہ رب کائنات جو ہے اللہ رب العزت اگر جس طرح رات کو اندھیرا کرتا ہے اس طرح دن میں بھی اندھیرا کر دے تو کون ہے اس ذات کے علاوہ جو اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دے اور دن کو واپس جو ہے وہ دن کی طرح نکال کر لائے۔ ہمیں ہر چیز میں اللہ نے نشانیاں دی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس نظام کو جو ہے وہ رد و بدل کر سکے۔ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 اگر اللہ ذوالجلال دن کی روشنی کے ساتھ رات کے اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل دے تو بتائیں اللہ ذوالجلال کے علاوہ کون سی وہ ذات ہے جو آپ کے لیے رات کی تاریکی کا اہتمام کرے؟ اب اللہ تعالیٰ نے دن کے جھمیلوں کے بعد رات کی تاریکی بنائی تاکہ میرا جو بندہ ہے وہ آرام کر سکے اور اگلے روشنی والے دن کے لیے تیار ہو سکے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ربانی ہے کہ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے لیے جو ہے وہ تمام کی ہیں، اہتمام کیا ہے۔ دن کو بنایا ہے کام کے لیے، مسئلے حل کرنے کے لیے، گھوم پھر کر روزی تلاش کرنے کے لیے، اور پھر جب تھک جاؤ تو رات کا اندھیرا ہو جائے تو آرام کر لو تاکہ تمہیں آرام ملے، اطمینان ملے، سکون ملے اور تم جو ہے وہ دنیا کے جھمیلوں سے، شور شرابے سے نکل کر اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو آرام دے سکو۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھین لے رات کو بھی روشنی کر دے تو پھر ہم تو آرام نہیں کر سکیں گے، ہمیں سکون نہیں ہوگا، زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو وہی ذات ہے جس نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت انتظام کیا، اتنا خوبصورت جو ہے وہ طریقہ کار بنایا، رات اور دن کا آنا جانا بنایا، ہمارے لیے سکون اطمینان بنایا۔ تو یہی وہ ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ آگے دیکھیے گا پوائنٹ نمبر 3 رات سکون کے لیے، دن آرام کے لیے، دن کام کے لیے، رات سکون کے لیے، دن کام کے لیے بنانے والی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ بنائی ہے تاکہ ہم شکر گزاری کا کلمہ پڑھیں۔ اب پچھلے دونوں پوائنٹس میں یہ ایک جو ہے تیسرا پوائنٹ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے، یعنی اس نے اپنے فضل سے، کرم سے دن اور رات مقرر کیے، اپنے وقت پر آ جا رہے ہیں تاکہ تم رات میں آرام کر لو اور فریش ہو جاؤ اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو جو کہ اس نے تمہارے لیے مقرر کی ہے تاکہ تم تلاش کرو اور تم تک وہ روزی پہنچ جائے، اور اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم وقفے سے رب کی عبادت کرو اور پھر اللہ کے شکر گزاری کا کلمہ جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اگلا پوائنٹ نمبر 14 قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دستہ دینے والی ذات
اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ذو الجلال کی ذات ہے. یہاں پر قارون جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے کس قدر خزانے تھے اور وہ ان خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے اونٹوں پر لاد کر جو ہے وہ رکھتا تھا. لیکن وہ قارون بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زمین میں دنسا دیا گیا. سورۃ قصص آیت نمبر 81 میں ارشاد ربانی ہے آخر کار ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں دنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس کو زمین میں رکھا اور پھر یہ کہ اسی کے جو ہے وہ غرور میں اس کو زمین میں دنسا دیا, اس کی مدد نہیں کی اور اس کے محل سمیت اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا, اس کو زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. نہ تو وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا اور نہ ہی کوئی اور اس کو بچا سکا. تو یہ جو ذات ہے یہی ذات ہے جو ہر طرح کی کمال قدرت رکھتی ہے, ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے, وہ قدیر ہے, وہ قادر ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, پوائنٹ نمبر 15, نیک عمل کے سبب نیک لوگوں میں شامل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین, اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں اپنے بندوں میں شمار کر لوں گا. تو یہاں پر ہمیں ایک بڑا سمپل سا مشورہ دیا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحہ کیے, تو میں انہیں داخل کروں گا نیک بندوں میں, میں انہیں شمار کروں گا نیک بندوں میں. آج اگر ہم لوگ نیک کام کرنے شروع کر دیں, اس کی ذات پر ایمان رکھے, اسی پر توکل کرے, اس کے نبی کو آخری نبی مانے اور صرف اس کی مخلوق کے ساتھ جو اس نے کی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے, بندوں کے حقوق اچھے سے ادا کرے, اس کی عبادت کرے, تو وہ ہمیں برے لوگوں کی فہرست سے نکال کر نیک لوگوں میں شامل کر لے گا. یہ وہی ذات ہے جو رحم کرنے والی ہے, وہ ہمارے پچھلے گناہوں کو پھر معاف کر دے گا جب ہم توبہ کریں گے. وہ ان کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے وہ گناہ کیے ہیں تو میں تمہیں, اب بے شک بھلے تم اچھے کام کر رہے ہو لیکن وہ میں نہیں بھولوں گا, بلکہ وہ انہیں معاف کر دے گا, عفو درگزر والا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پوائنٹ نمبر 16, سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال واعظ کرنے کی قوت بخشنے والی, قوم نوح کے علاوہ سب کو غرق کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 اور 15 مسلسل 2 آیات ہے اس سلسلے میں. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 سال تک رہے, پھر تو انہیں طوفان نے آ لیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے. پھر ہم نے انہیں کشتی اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. یہاں پر ایک پوری سٹوری بیان کی گئی ہے کہ وہ ذات ہے جس نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا, ان کو 950 سال تک زندگی دی. پھر جب انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کا پرچار کیا, ان کی قوم میں سے کچھ جو ہے ان کے پیروکار تھے, باقی سب کے سب سرکش ہو گئے, انہوں نے اللہ کی توحید جو ہے وہ بیان نہیں کی, شرک کیا, نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی, ایمان نہیں لائی. تو پھر کیا ہوا, 950 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان جو ہے وہ بھیجا اس قوم پر, اور یہ 950 سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی, طاقت بخشی, ان کو زندگی دی, صحت دی, تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے, وہ جاری رکھی انہوں نے. پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ یہ قوم سیدھی نہیں ہونے والی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی ایک جو ہے وہ بنانے کا حکم دیا. جب کشتی بن گئی تو اس کشتی پر اپنے پیروکاروں کو لے کر سوار ہونے کا حکم دیا, اور پھر طوفان آیا, اور پھر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ آج بھی وہ عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پوری قوم کو غرق کیا. صرف نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو ہے وہی بچے تھے, اور اس طرح سے دنیا ایک دفعہ پھر دوبارہ شروع ہوئی اور نوح علیہ السلام باب ثانی کہلاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17, سیدنا علیہ السلام کے قتل کے منصوبے, انہیں جلا دینے کے منصوبے ناکام بنا دینے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے کہ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا تو کچھ نہ تھا, کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو, اسے جلا دو. آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں. یہاں بھی نبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کی جو قوم ہے انہوں نے نبی کو جو ہے اپنے نبی کو جلانے کی, ان کو آگ میں ڈالنے کی جو ہے وہ سازش کی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچایا. قوم نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں اب ہے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو, لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اور اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ وہ جو ایمانداری سے رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے راستے پر چلتے ہیں اور ایماندار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے حالات, جیسے بھی حالات ہوں, اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک قوم کے مقابلے میں نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا, انہیں آگ سے بچا لیا. قوم لوط کو پوائنٹ نمبر 18 ہے, قوم لوط کو برباد کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی ہے کہ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ غمزدہ ہوں، ہم آپ کو بما آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یہاں پر قوم لوط کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے حضرت لوط علیہ السلام جب ان کے پاس قاصد آئے اللہ کی طرف سے تو قاصدوں کو دیکھ کر تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے، لیکن پھر قاصدوں نے تسلی دی کہ آپ خوف نہ کھائیے، غمگین نہ ہوں، آپ کی اور آپ کے جو پیروکار ہیں ان کو ہم بچا لیں گے، لیکن آپ کی بیوی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی پیروکار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے تسلی بھی دی گئی، اور قوم لوط کو برباد کرنے والی جو ذات ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ قوم لوط کو برباد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کی ذات ہے، اور قوم لوط میں جو ہے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی پیروکار نہیں تھی، تو بیوی کا بھی خیال نہیں رکھا کہ یہ جو ہے یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، نہیں، بلکہ یہ چیز دیکھی کہ وہ لوط علیہ السلام کی پیروکار نہیں ہے، توحید جو ہے ان کا اس پر جو ہے ان کو یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، سو وہ بھی پانے والوں میں سے ہو جائیں گی عذاب۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھ لیجئے کہیں پر اولاد کو سرکشی کی وجہ سے عذاب ملا تو کہیں بیوی کو۔ پوائنٹ نمبر 19 دیکھیے گا، صحاب مدین کو عبرت بنا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 36-37۔ ارشاد ربانی اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جٹلایا، آخرکار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ یہاں پر قوم مدین کا ذکر ہے، قوم مدین جو ہے سرکشی میں آگے بڑھ رہے تھے تو ان کی طرف جو ہے لوط علیہ السلام کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام جب اس قوم پر گئے اور اس قوم کو عبادت کے لیے کہا اللہ کی، اور کہا کہ قیامت کے دن کی توقع رکھو کیونکہ قیامت آ جائے گی، اور زمین پر فساد نہ کرو اور ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر، اپنی جانوں کے ساتھ گھاٹے کا سودا نہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، توکل رکھو، بھروسہ رکھو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وہی ہمارا الہ اور معبود ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ قوم نے جٹلایا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا زلزلے کا، زلزلے نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے مردہ ہو گئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب بھیجا، وہی کہ وہی وہ مر گئے۔ پوائنٹ نمبر 20 مثالوں سے مجھے اور آپ کو توحید کے بول سکھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ یہاں پر دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بیان کیا سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں کہ ہمیں جو مثالیں دینے والی ذات ہے وہ بھی رب کی ہے۔ کیوں مثالیں دے رہی ہے؟ کہ میرے بندے بچ جائیں، میرے بندے خسارے کا جو ہے وہ سودا نہ کرے، گھاٹے کا سودا نہ کرے، اور پھر یہ کہ وہ ان مثالوں سے توحید سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ ذوالجلال کی ذات ہی ہے جو ہمیں طرح طرح کی مثالیں دے کر پچھلی قوموں کے حالات و واقعات بتا کر ہمیں سمجھا رہی ہے وہ ذات کہ اللہ کے سوا میرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اور یہ کہ اس دنیا کو مکڑی کا سا جالا نہ بنا لینا، یعنی کہ دنیا کی مثال جو ہے وہ مکڑی کے جالے سے دی ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور، اور یہ دنیا جو ہے ویسی ہی ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ تمام گھر جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور سی ہے، سو اس پر بھروسہ نہ کرنا، اس پر مان نہ کرنا، مکڑی کا گھر ہی ہے یہ دنیا۔ کاش کے لوگ جو ہے وہ جان لیتے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے، کسی بھی وقت نیچے گر سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے توحید کے رنگ بھی بیان فرمائے ہیں کہ اصل توحید یہ ہے کہ توحید کا رنگ نظر آئے، اصل توحید یہ ہے کہ توحید کا رنگ نظر آئے۔ دیکھیے گا پوائنٹ نمبر 1 ہے توحید کا رنگ یہ ہے کہ توکل اور بھروسہ کیا جائے تو صرف اللہ کی ذات پر، تو اللہ ذوالجلال پر کیا جائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 79 میں ارشاد ربانی ہے بھروسہ رکھیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ یعنی ایک نبی کو بھروسہ بھی دیا جا رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ تسلی بھی دی جا رہی ہے، بھروسہ رکھنے کے لیے مشورہ بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ توحید پہ قائم ہیں، آپ کھلے دین پر ہیں، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، پریشان نہ ہو۔ دوسرا رنگ توحید کا یہ ہے کہ زبان پر جاری رہے، توحید کا رنگ یہ ہے کہ زبان پر جاری رہے الحمدللہ کے کلمات۔
سورہ نمل آیت نمبر 93 میں ارشاد ربانی ہے کہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عن قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ یعنی کہ توحید کا رنگ زبان پر بھی جاری رہنا چاہیے، اور وہ کس صورت میں؟ الحمدللہ کی صورت میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ، کہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ ہی کی تعریف کے سزاوار ہو، یعنی کہ صرف اللہ ہی کی تعریف کرنی ہے، اسی کی تعریف کے، وہی ذات تعریف کی مستحق ہے، اور ان قریب وہ نشانیاں دکھائے گا اگر تم مسلسل اس کی توحید بیان کرو گے، اس کی تعریف کرو گے، اور ان نشانیوں کو تم خود پہچان لو گے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب بالکل بھی بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ رتی بھر بھی عمل جو ہے وہ رب کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے، سو اپنی زبان پر الحمدللہ یعنی توحید کے کلمات ہی جاری رکھنا۔ توحید کا تیسرا رنگ کیا ہے کہ زبان پہ جاری رہے تو استغفار کے کلمات جاری رہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16 میں ارشاد ربانی ہے کہ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والے تھے۔ یہ بات آپ لوگوں سے پہلے بھی جو ہے وہ پچھلے بارے میں ڈسکس ہوئی تھی کہ کس طرح سے ایک نبی نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور جلد بازی کی، تو پھر اس پر جب ریئلائز کیا کہ مجھ سے یہ ظلم ہو گیا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگی۔ تو جب نبی سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ نبی بھی انسان ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو مبعوث کیا، چنا ہے، ان کو نبوت دی، پیغمبری دی، ٹھیک ہے، رسالت دی، تو نبی سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے رب سے ہی معافی مانگتے تھے، اور پھر یہ کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھتے تھے کہ رب کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا۔ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ نے اسے بخش دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بے شک وہ ذات بڑی بخشنے والی اور مہربان ہے۔ اگر ہم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا اور بخش دے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، توحید کا چوتھا رنگ کیا ہے؟ دست دعا بلند ہو تو صرف اللہ ذوالجلال کے سامنے۔ یہاں پھر توحید کا رنگ دکھایا گیا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ برائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ پھر ایک دعا ہے، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اور ایک نبی کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں، یعنی وہ خود کو رب کا محتاج کہہ رہے ہیں ایک نبی ہو کر۔ تو ہم تو پھر ان کی رعایا ہیں، اللہ تعالیٰ کی، ہم نبیوں کی جو ہے وہ ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی امت میں سے ہیں، ہم دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں، اور ہمارے باؤ جداد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو توحید کا یہ رنگ ہے کہ ہم صرف سوال کریں تو اللہ سے، دعا مانگے تو اللہ سے، ہر طرح کی بلائی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اترے گی، اتر رہی ہے اور اتری ہے، تو ہمیں اسی کا محتاج جو ہے وہ ہونا ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ توحید کا اگلا رنگ، پانچواں رنگ ہے کہ کبھی زبان پر نہ آئے فخریہ جملے، کبھی زبان پر نہ آئے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 78 میں ارشاد ربانی ہے کہ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا، یعنی قارون نے فخر کیا، غرور کیا، اور اس نے یہ نہیں مانا کہ یہ سب کچھ مجھے رب کائنات نے دیا، بلکہ کہا میری اپنی سمجھ کی وجہ سے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو دکھا دیا کہ تیری سمجھ کہاں تک ہے، یہ لے تجھے تیرے محل سمیت زمین میں دنسا دیتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا، یہاں سے سمجھ آئی ہمیں کہ فخریہ جملے نہیں بولنے، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ اوندے منہ زمین میں دنسا دیں گے۔ توحید کا 6واں رنگ کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سورۃ القصص میں آیت نمبر 88 میں ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کہ کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ اور ذات، یعنی اس کی ذات، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پھر یہ ہے، ہمیں توحید کا ایک اور رنگ سمجھایا گیا، اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے ہمیں توحید کا رنگ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارنا، شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن صرف اللہ کی ذات ہے جس کی فرمانروائی ہم پر لازم ہے، اس کی فرمانبرداری ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ وہی ذات ہے جو ہم پر رحم کرے گی تو ہماری بچت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، سو وقت رہتے ہی صرف اسی کو پکارو، کسی غیر اللہ کو نہ پکارنا۔ آگے دیکھیے توحید کا 7واں رنگ یہ ہے کہ حالات کی بٹی سے جیسے بھی گزارا جائے، زبان پر جاری رہے تو توحید کا ترانہ جاری رہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ربانی ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو کہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ توحید کا ترانہ جاری رہے زبان پر چاہے کیسے بھی حالات آئیں۔
اس کا جو مضمون ہے کہ حالات کی بٹی سے جیسے بھی گزارا جائے. اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا, یعنی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے ایمان لے آئے, ہم نے دعویٰ کر لیا ہے, اب ہم ایمان لے آئے ہیں, اب سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں. جو زبان سے اقرار کریں گے اللہ ان کے دلوں کے حال جو ہے وہ دیکھے گا کہ میرے بندے کے دل کا جو حال ہے وہ کیا ہے, ایمان کا لیول کیا ہے. پھر اللہ انہیں آزمائے گا, بغیر آزمائے کسی کو نہیں چھوڑے گا. کبھی اولاد کی طرف سے آزمائے گا, کبھی مال دے کر آزمائے گا, کبھی مال لے کر آزمائے گا, کبھی اولاد دے کر آزمائے گا, کبھی اولاد نہ دے کر آزمائے گا, کسی کو جو ہے وہ اولاد دے کر واپس لے کر آزمائے گا. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے. کبھی جو ہے وہ مشکل حالات اس طرح سے آئیں گے کہ رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے وہ تکلیف ملے گی, اس سے آزمائے گا. کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی خوب جانچا اور آزمایا ہے. کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال کے آزمائے گا کہ اس کی ایمان کا لیول کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے جب مشکل آتی ہے اس پر, کسی بھی قسم کی مشکل دینی دنیاوی, تو یہ کیا کرتا ہے, یہ مجھ سے مانگتا ہے یا ہیلے بہانے کرتا ہے. اور دنیا کے جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو آسرے ہیں ان کو اپنا جو ہے معبود بناتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں, یعنی کہ جو سچے ہیں, دل سے خلاص سے ایمان لائے ہیں, اور پھر اس پر جو ہے وہ کاربند بھی رہے. اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سے جان لے گا, اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹ بولتے ہیں, جو جھوٹے ہیں, یعنی جو صرف دعویٰ کر کے سائڈ پہ ہو گئے کہ اب ہم ایمان لے, ہم بخشے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, توحید کا رنگ یہ ہے کہ انسان خدمت گزار ہو جائے, والدین کا خدمت گزار ہو جائے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے, ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں, تو ان کا کہنا نہ مانیے. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے, پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبر دوں گا. اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ توحید کا جو اگلا رنگ بتایا ہے 8واں, وہ انسان کا خدمت گزار ہونا ہے. کس کا؟ والدین کا. اور یہاں پر ہمیں طریقہ کار بھی سمجھایا ہے کہ ہر انسان کو کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے ہر بچہ, ہر اولاد اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, حسن سلوک کرے. لیکن اگر والدین نیک راستے سے, اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹائیں تو پھر ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے, لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ان کا کہنا نہیں ماننا, ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی, لیکن ان کی یہ بات جو دین سے ہٹانے والی ہے وہ نہیں ماننی. تو سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے, پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا. یعنی جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو سب کی خبر جو ہے تمہیں دوں گا. توحید کا 9واں رنگ, اگلا رنگ کی زبان پر جاری رہے توحید کا ترانہ جاری رہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 میں ارشاد ربانی ہے, تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو. سنو, جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں, بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر جو ہے وہ توحید بیان کی گئی ہے کہ تم تو بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو, جھوٹی باتیں اپنے دلوں سے گڑھ لیتے ہو, پوچھتے تک نہیں, دیکھتے تک نہیں, سوچتے تک نہیں ہو. پھر یہ کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کرتے ہو, اس کی پرستش کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, وہ تمہیں روزی نہیں دے سکیں گے, وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ طلب کرو, روزیاں طلب کرو, صحت طلب کرو, مدد طلب کرو, ہدایت طلب کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کی شکر گزاری کرو, اور پھر یہ کہ تمہیں واپس بھی تو رب کی طرف جانا ہے, سو اللہ کی توحید کا ترانہ ہی بیان کرو. توحید کا 10واں رنگ, اگلا رنگ یہ ہے کہ مدد طلب کی جائے, صرف اللہ ذوالجلال سے مدد طلب کی جائے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے, قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. پھر دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے جب وہ اتنے سال اللہ کے حکم سے تبلیغ کرتے رہے, پھر لوط علیہ السلام نے بھی دعا مانگی, اللہ سے دعا مانگی کہ توحید کا یہ رنگ ہے نا کہ مدد صرف اللہ سے طلب کرنی ہے. تو لوط علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اس مفسد قوم پر میری مدد فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی, لوط علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ سنی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک لوط علیہ السلام کو ہمت دی, توفیق دی, طاقت دی کہ وہ اپنی قوم میں رہتے ہوئے ان کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکیں, ان کی پرورش کر سکیں, ان کی تربیت کر سکیں, پرورش نہیں, تربیت کر سکیں, تاکہ وہ بچ جائیں روز قیامت کے عذاب سے, دنیا کے عذاب سے جو اللہ تعالیٰ ان پر وارد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے توحید کا رنگ نظر آئے,
ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب توحید کا سلسلہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔